یہی ایک نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 4 باب 1 تا 12 آیت مقدسہ۔ اس وقت جب پطرس اور یوحنا لوگوں سے کلام کر رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے، کیونکہ نہایت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں میں سے زندہ ہونے کی منادی کرتے تھے، اور ان پر ہاتھ ڈالے اور دوسرے دن تک قید رکھا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر بتھیرے ان میں سے جنہوں نے کلام سنا تھا ایمان لائے، اور مردوں کا شمار تقریباً 5000 ہو گیا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کے ساتھ کاہن اعظم حنان تھا، اور کیفا اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے کاہن اعظم کے گھرانے کے تھے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے کس قدرت یا کس نام سے یہ کیا ہے؟ تب پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس نیک کام کی بابت جو اس ناتواں آدمی پر کیا گیا ہے باز پرست کی جاتی ہے کہ اس نے کس وسیلہ سے شفا پائی، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے صلیب دی، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے رد کیا، اور وہ کونے کا سرا ہو گیا، اور کسی دوسرے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 118۔ جماعتی جواب، جو پتھر موماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ ہلیلویا، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے کہیں گے اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب، جو پتھر موماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ جو پتھر موماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جماعتی جواب، جو پتھر موماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ اے خدا نجات بخش، اے خداوند اقبال مندی عطا کر۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ خداوند خدا ہی ہمارا نور ہے۔ جماعتی جواب، جو پتھر موماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 1 آیت سے 14 آیت۔ یسوع آگے آیا اور روٹی لے کر ان کو دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ بعد ازیں یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف دیدمس اور کانہ جلیل کا نتانیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ نہیں۔
اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے چوگا کمر سے باندھا، کیونکہ 4 جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ پس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلے کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پترس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا، یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھیں جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر ان کو دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ تیسری مرتبہ تھی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔